بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ تدوین قرآن کو یا قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا فیصلہ کب اور کیوں کیا گیا، نیز مسلمہ کذاب کون تھا۔ تو ناظرین، ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا تاکہ درست معلومات سے آپ سب مستفید ہو سکیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو مختصراً بتایا جائے گا کہ مسلمہ کذاب کون تھا۔ مسلمہ، جس کا حقیقی نام مسلمہ بن حبیب تھا، عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے مدعی کے طور پر سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ جیسے تیسے چلتا رہا۔ مسلمہ نے آپ کو مکتوب بھی لکھا اور اپنی نبوت میں شریک کرنے کو کہا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکسر مسترد کیا اور اسے کذاب ثابت کیا۔ جب مسلمان دیگر مرتدین کے خاتمے میں مصروف تھے، اس دوران مسلمہ اپنا دعوی نبوت عام کرنے میں مصروف رہا اور اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ اس کا 40,000 کا لشکر یمامہ کی وادیوں میں پھیل گیا اور بغاوت پر اتر آیا اور اپنی نبوت نہ ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کی سر کو بھی ناگزیر ہو گئی تھی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدنا صدیق اکبر کو اس شکست کا علم ہوا تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو فوج کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ مسلمہ کذاب کی سرکوبی کی اس مہم میں حضرت زید بن ثابت بھی شریک تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 13,000 مجاہدین کی فوج تھی اور آپ ابھی یمامہ کے مرکزی دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ مسلمہ نے اپنے قبیلے ربی کے 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک انتہائی خون ریز جنگ تھی جس میں مجاہدین کے ہاتھوں مسلمہ کذاب سمیت 17,000 سے زائد مرتدین مارے گئے، لیکن اس جنگ میں 1,000 سے زائد مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں 700 کے قریب حفاظ اور قرا شامل تھے۔ حفاظ اور قرا کا اتنی بڑی تعداد میں شہید ہونا انتہائی اہم معاملہ تھا۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم نے خلیفہ رسول کہ قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے، حضرت صدیق اکبر نے یہ اہم اور حساس ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کو سونپی۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے یہ کام کرنے میں تعمل رہا، لیکن پھر اللہ کی رضا سے میں نے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر قرآن کریم کے تمام اجزاء جو مختلف صحابہ کرام اور ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس تھے جمع کیے۔ یہ چمڑے کے ٹکڑوں، جانوروں کی چوڑی ہڈیوں، درختوں کی چھال وغیرہ پر لکھے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کو اس عظیم کام میں تقریباً 60 صحابہ کرام پر مشتمل ٹیم کی معاونت حاصل تھی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں اس نسخے کی 5 نقلیں بنوا کر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، شام اور بصرہ میں رکھوائیں۔ قرآن کریم کے ان نسخوں کی نقول تیار کرنے کا کام بھی حضرت زید بن ثابت ہی کی نگرانی میں سر انجام پایا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔